بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یوشا ایونز ایک نام ہے جو آج کل دنیا بھر کے مسلمانوں میں جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یوشا کی زندگی کی کہانی کتنی دلچسپ اور پر اثر ہے؟ وہ ایک امریکی شہری ہیں جن کا تعلق گرین ویل، جنوبی کیرولینا، امریکہ سے ہے۔ ان کی پرورش ایک سخت عیسائی گھرانے میں ہوئی۔ بچپن سے ہی انہیں چرچ اور مذہبی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی تھی۔ وہ اپنی نوکری میں چرچ اور ینگ لائف نامی تنظیم میں بہت فعال تھے، جہاں وہ تعلیم و تبلیغ کے شعبے میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک دن انہوں نے عیسائیت چھوڑ دی۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں سے ان کی زندگی کی ایک کہانی نئے موڑ پر آ جاتی ہے۔ اسلام آخر کیسے قبول کیا، اس کی مکمل تفصیل آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یوشا ایونز کی پیدائش اور پرورش گرین ویل، جنوبی کیرولینا، امریکہ میں ہوئی۔ ان کا گھرانہ بہت قدامت پسند عیسائی تھا، جہاں روزانہ بائبل پڑھنا اور عبادت کرنا معمول کی بات تھی۔ یوشا نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی مذہب کے بارے میں گہری دلچسپی دکھائی۔ وہ اپنے گھر کے قریب چرچ میں باقاعدہ جانے لگے اور ینگ لائف نامی تنظیم میں شامل ہو گئے، جو کہ نوجوانوں کے لیے غیر فرقہ وارانہ مذہبی تنظیم تھی۔ اس تنظیم نے انہوں نے نوجوانوں کی رہنمائی کی اور تبلیغ کے کاموں میں حصہ لیا۔ ان کا خواب تھا کہ وہ بائبل کالج میں داخلہ لے کر مذہبی مبلغ بنے۔ کسی سوچ کے ساتھ انہوں نے ہائی اسکول کے ساتھ بعد چون یونیورسٹی میں داخلے کا فیصلہ کیا، جو کہ ان کے شہر میں ہی واقع ہے۔ ایک مشہور بائبل کالج ہے، لیکن 1996 میں ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، 1996 کی گرمیاں یوشا کی زندگی میں ایک امتحان بن کر آئی۔ انہوں نے بائبل کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ اس مطالعے کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ بائبل میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ان کے عقائد سے میل نہیں دکھاتی۔ وہ گہرائی میں جا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی ہی جو کچھ مانتے آئے ہیں وہ ضرورت ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بائبل میں کئی تعداد ہیں اور ان کے خیالات ان کی تحقیق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کہ ان کے ایمان میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے عیسائیت چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور سچ کی تلاش میں نکل پڑے۔ عیسائیت چھوڑنے کے بعد یوشا ایونز نے دنیا کے مختلف مذاہب کا مطالعہ شروع کیا۔ وہ ہر مذہب کو جاننا چاہتے تھے تاکہ وہ حقیقی سچ تک پہنچ سکے۔ انہوں نے بدھ مت، ہندو مت، یہودیت اور دیگر مذاہب کا غور سے مطالعہ کیا۔ ان کی یہ تلاش بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزری۔ کبھی وہ مایوس ہوتے تو کبھی ان کی امید کی کرن دکھائی دیتی۔ آخرکار ان کی ملاقات ایک مسلمان سے ہوئی جس نے انہیں قرآن پاک کا ایک نسخہ دیا۔ یہ وہ تحفہ تھا جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ جب یوشا ایونز نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ قرآن کی آیات نے ان کے دل کو چھو لیا۔ انہوں نے قرآن کو پڑھتے پڑھتے یہ محسوس کیا کہ یہی وہ سچائی ہے جس کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ قرآن کی تعلیمات ان کے ذہن کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے۔ 1998 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام یوشا رکھا، جو کہ عربی میں حضرت یوشع علیہ السلام کے نام پر ہے۔ ناظرین، اب وہ ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ اسلام قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، خاص کر امریکہ جیسے ماحول میں، لیکن یوشا نے ہمت نہیں ہاری اور اسلام کی تبلیغ میں جڑ گئی۔ آج یوشا ایونز ٹیکساس کے پلانو شہر میں مسجد صلاح الدین میں ڈائریکٹر آف ایجوکیشن اینڈ کمیونٹی آؤٹ ریچ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو مسجد میں تعلیمی پروگراموں کی نگرانی کرتے ہیں اور مقامی کمیونٹی کے ساتھ رابطے بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پارٹ ٹائم کونسلز آف لائف کوچ کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لوگ ان سے مشورے لے سکتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا سیشن بھی بک کروا سکتے ہیں۔ یوشا خیراتی کاموں میں بھی بہت شامل تھے اور انہوں نے شمالی امریکہ میں اسلامی ٹیلی ویژن اسٹیشنز قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور وہ دنیا بھر کے اسلامی چینل پر نمودار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی تبدیلیاں کی اور آج وہ پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ ان کی کہانی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔